فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم خیبر لأعطین الرأیۃ رجلا یفتح اللہ علی یدیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خیبر دے موقع تے فرمایا لأعطین الرأیۃ رجلا یفتح اللہ علی یدیہ۔ میرے آقا فرمایا کل میں چنڈا اس بندے دے ہتھی دیواں گا جے دے ہاتھ تے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ چنڈا کل میں او دے ہاتھ چ دیواں گا جے دے ہاتھ تے اللہ تعالیٰ کہہ لو تانوں تاں کر کے بات دہرائیے تاکہ تہاڈی توجہ اس پاسے ہو جائے۔ جنگ کل ہونی ہے تے میرے آقا آج پہ فرماندے نے اللہ او دے ہاتھ تے، اے علم غیب دی کتنی بڑی دلیل ہے۔ کیا اے دعویٰ وہی بندہ کر سکتا ہے جنہوں کسی گل دا کوئی پتہ نہ ہوئے؟ جس طرح دوسرے لوکاں دا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی کو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، بس یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بس اللہ کو پتہ ہے۔ بھائی اللہ کو بھی پتہ ہے، اور اللہ جسے علم دے اس کو بھی پتہ ہے۔ ساڈا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت دا، بخاری شریف ساڈے عقیدے دی تائید پہ کر دیے، تو اے وہی بندہ کہہ سکتا ہے نا جنہوں کل دا پتہ ہوئے، تے جنہوں پتہ ہی نہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن پہلے یہ فرما دیتا کہ کل میں چنڈا جدے ہتھی دینا ہے اللہ نے او دے ہاتھ تے فتح عطا فرما دینی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سماعت فرما لو اس مقام تے کہ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سپہ سالار اور بڑے بڑے کمانڈر ہوئے نے دنیا دے اندر، لیکن کسے بھی آج تک ایڈوانس اے بشارت نہیں دیتی کہ کل ضرور سانو فتح ہوئے گی۔ اگر کسی نے فتح دی بشارت ایڈوانس دیتی ہے تو صرف اور صرف ایکو ذات ہے، ساڈے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، اور کسی نے انج دا دعویٰ نہیں کیتا۔ تو قرآن پاک دے اندر تے واضح طور تے موجود ہے کہ کل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پتہ لگا قرآن پاک جو ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی نو کل دا پتہ نہیں، اے ہے اللہ دا ذاتی علم۔ اور جڑا حدیث پاک کے چاہیا ہے کہ اللہ دے عطا دے نال، اللہ دی دتی طاقت دے نال، اللہ دے اذن دے نال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آن والے واقعات دیاں پہلوں ہی خبراں دے رہے نے، اے ہے اللہ تعالیٰ دا دتا علم، اللہ دا عطائی علم ہے۔ وگرنہ پھر اس بخاری شریف دی اس حدیث دا اور انہاں جملیاں دا دوست کی جواب دین گے جنہیں کہتے ہیں کہ کل کا کوئی پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال تو اس حدیث پاک دے اندر ایک بہت بڑی ایک ساڑے عقیدے دی ایک دلیل اور ثبوت ہے۔ بہرحال تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں فرمایا نا کل جھنڈا انہوں دیواں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے گا، تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اس تمنا دے نال کہ شاید مینوں جھنڈا ملے، مینوں جھنڈا ملے، مینوں ملے۔ تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے نے چونکہ تے ایہم یؤتا فغدو، ہر ایک تمنا کر رہا ہے پتہ نہیں کل کلوں چنڈا ملدا ہے، وکلہم یرجو ان یؤتا، تے ہر ایک دی یہ خواہش ہے کہ شاید چنڈا مینوں دتا جائے گا۔
لیکن جدو اگلا دن آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا این علی، علی پاک کتھے نے؟ اس حدیث پاک دے اندر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دی کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے کہ اس موقع تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد پائی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد فرمایا فقیلا یشتکی عینیہ، دسیا گیا یا رسول اللہ انہاں دیاں اکھاں مبارکاں دکھ دیاں نے، اکھاں چ درد ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لے فامرا، میرے آقا نے حکم فرمایا بلا کے لے آؤ، فدعی لہو، حضرت مولا علی پاک نے بلایا گیا، فبصق فی عینیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کسی طبیب کو کوئی دارو شارو لے آنے ہیں اکھاں چ پاؤنے ہیں پھر ٹھیک ہو جان گیاں۔ ہاں جی دیکھو نا کتنی بڑی توجہ طلب بات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا فبصق فی عینیہ، اپنا لعاب دہن مبارک مولا علی پاک دی اکھاں تے لایا تے مولا علی پاک کی فرماندے نے فبرأ مکانہ حتی کأنہ لم یکن بہ شیء، فرماندے نے میری اکھاں انج ٹھیک ہو گئیاں جویں میری اکھاں کوئی تکلیف ہے ہی کوئی نہیں سی۔ فوراً لعاب دہن مبارک لان دی دیر سی تے اللہ تعالیٰ نے وہ جتنی تکلیف سی وہ جتنا درد سی اکھاں دا اس طرح ختم ہو گیا، دور ہو گیا کہ انج لگدا سی جویں اکھاں چ کسے قسم دی کوئی تکلیف ہے ہی کوئی نہیں سی، پتہ ہی نہیں سی لگدا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنڈا عطا فرمایا تو مولا علی پاک نے فرمایا نقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ میں ادوں تک انہاں نال لڑدا رہاں گا جدوں تک وہ ساڈے ورگے نہیں بن جان گے، یعنی وہ بھی کلمہ نہ پڑھ لین، یہ کلمہ نہ پڑھیا تو میں انہاں نال لڑدا رہاں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قال الا رسلک حتی تنزل بساعتہم، میرے آقا نے فرمایا جدوں تسی میدان وچ اترو نا اتھے انہاں دے علاقے دے اندر ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم، فرمایا سب تو پہلے انہاں نو اسلام دی دعوت دینی ہے، پہلے تسی انہاں نو کہنا ہے کلمہ پڑھ لو، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لیں تو پہلے اسلام دی دعوت دینی ہے، جاندیاں جنگ شروع نہیں کرنی، پہلے ثم ادعوہم الی الاسلام، پہلے انہوں نے اسلام دی دعوت دینی ہے، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فرمایا پھر انہوں نے دسنا تواڈے تے کی لازم ہے، یعنی اگر کلمہ بندہ پڑھ لوے تو پھر کی وہ تے لاگو ہوندا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَاللَّهِ لِأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی پاک اگر ایک بندہ بھی ہدایت تے آ گیا نا تو اڈے واسطے وہ سرخ اونٹاں نالوں بھی زیادہ بہتر تے افضل ہے۔ اونٹ کئی رنگاں دے اور کئی قسمہ دے پائے جاندے نے، ساڈے علاقے ایک ہی رنگ ہے، عرب دے اندر مختلف قسم دے اور مختلف نسلاں دے اونٹ پائے جاندے نے، سرخ رنگ دا اونٹ سب تو اعلیٰ ترین اونٹ شمار کیتا جاندہ ہے اور عرب دے لوگ اس نو بڑا پسند کردے سن، تسی تے شاید وہ سرخ ویکھیا ہی نہ ہوئے، ہاں جی ساڈے علاقے چونکہ وہ پایا ہی نہیں جاندہ اس واسطے اسی نہیں ویکھیا، تو عرب دے اندر سرخ اونٹ بھی پایا جاندہ ہے۔ اے ساڈے کول اونٹ ہوندے نا جنہاں دی کوہان ایک ہوندی ہے، کوہان سمجھدے ہو نا تسی پنجابی کوہان ہی بول دے ہو، وہ گمٹی جی اتنے ہوندی نا کانڈ تے، ایک کوہان والا اونٹ ہوندا ہے ساڈے علاقے دے اندر پاکستان دے اندر، لیکن عرب دے اندر دو کوہان والے اونٹ بھی ہوندے جے، شاید تانوں پتہ ہوے اس گل دا، انہوں بختی نسل دے اونٹ بولدے نے، ایک الگ نسل ہے وہ بھی ہوندے نے، دو کوہانا ایک اگے ہوندی ایک پیچھے درمیان چ بندہ بیٹھ جاندا ہے جنہیں سواری کرنی ہوے، نیٹ تے اگر سرچ کرو تانوں نظر آ جان گے، بختی اونٹ لکھو گے نا تو وہ اگے آ جائے گا، وہ دی تصویر آ جائے گی۔ بہرحال تو کئی نسلاں اور کئی قسماں دے اونٹ عرب دے اندر پائے جاندے نے، تو سب تو اعلیٰ نسل اونٹ دی کیڑی شمار کیتی جاندی ہے جڑے سرخ اونٹ ہون، تو عرب والے لوگ انہوں پسند کردے سن، تو میرے آقا نے فرمایا علی پاک ایک بندہ بھی اگر ہدایت تے آ گیا نا، ایک بندہ بھی تے تواڈے واسطے وہ سرخ اونٹاں نالوں بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک بندے نو بھی تواڈی تبلیغ دے نال تواڈے دسن دے نال ایک بندہ بھی راہ راست تے آ جائے تے تواڈے واسطے بہت بہتر اور بہت فضیلت دا باعث ہے۔ بہرحال اے حدیث پاک کئی مرتبہ تسی پہلے بھی سنی ہوئے گی، علماء بیان کردے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دے موقع تے چنڈا مولا علی پاک نو عطا فرمایا تے مولا علی پاک دے ہاتھ تے اللہ تعالیٰ نے خیبر دا قلعہ فتح فرمایا۔ اے سن دے آئے ہو نا گل، لیکن میں ایک گل اتھے اضافی عرض کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ذرا توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ اصل دے اندر بات اس طرح ہے کہ خیبر دے اندر ٹوٹل 12 قلعے سن، کنے 12 قلعے سن، اسی سمجھا ہے کہ صرف ایک ہی قلعہ سی اتھے،
اتھے 12 قلعے سن۔ پہلے قلعے دا نام سی قلعہ نائم، دوسرے قلعے دا نام ہے قلعہ سموان، تیسرے قلعے دا نام ہے قلعہ اشق، چوتھے قلعے دا نام ہے قلعہ ابی، پنجویں قلعے دا نام ہے قلعہ نزار، چھویں قلعے دا نام ہے قلعہ نطات، ستویں قلعے دا نام ہے قلعہ الصعب، اٹھویں قلعے دا نام ہے قلعہ الزبیر، نویں قلعے دا نام ہے قلعہ القتیبہ، 10ویں قلعے دا نام ہے قلعہ الوتیح، 11ویں قلعے دا نام ہے قلعہ السلالم تے 12ویں قلعے دا نام ہے قلعہ القاموس۔ کنے قلعے ہو گئے؟ 12 قلعے سن اتھے خیبر دے اس جگہ تے۔ خیبر یہودیاں دا، عرب دے اندر یہودیاں دا سب تو وڈا مرکز خیبر سی، اتھے 12 قلعے پائے جاندے سن۔ اے جڑا مولا علی پاک نے قلعہ فتح کیتا ہے نا، انہاں 12 چ او دا نام پتہ کی سی؟ قلعہ القاموس۔ اے تسی پہلی واری گل سن دے پئے ہو، ہاں ٹھیک ہے نا، تسی نیٹ تے بھی سرچ کر لو، یہ تفسیر شاید تانوں نہ ملے۔ تو یہ جڑی میں بات عرض کیتی ہے نا کہ 12 قلعے سن خیبر دے اندر، طبقات ابن سعد بہت بڑی ایک کتاب ہے تے بہت بڑا ایک نام ہے جنہاں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس دے اندر بھی اس دی وضاحت موجود ہے 12 قلعیاں دی۔ اور تسی جناب والا سیرت حلبیہ پڑھ لو، سیرت دی بہت بڑی کتاب امام برہان الدین حلبی دی، انہوں نے بھی اس چیز دی وضاحت کیتی ہے۔ خیبر دے اندر 12 قلعے سن، تو 12واں قلعہ جس دا نام قلعہ القاموس ہے، یہ مولا علی پاک نے فتح کیتا سی۔ تے 11 قلعے باقی کنے کیتے؟ وہ باقی صحابہ نے کیتے۔ ہون ایتھے جناب جی وہ ایک گل اسی پھڑ لئی تے باقی ساری ادھوری گل بیان کیتی جاندی، ادھوری۔ تے میری عادت ہے، تانوں پتہ ہے، ایک جملہ بھی اگر پوری حدیث پاک وچ ایک جملہ میرے موضوع نال رلدا ہوئے تے میں پوری گل سنا دینا تاکہ گل کھل کے سامنے آ جائے۔ تو ایک قلعہ مولا علی پاک نے قلعہ القاموس فتح کیتا تے او دے چرچے اسی انکار نہیں کرتے، بہت بڑی شان ہے مولا علی پاک دی، انکار نہیں ہوتا، لیکن باقیاں دا بھی تے ذکر کرو نا۔ اے تے نہیں نا بھی ایکو گل تسی لے کے تر پو تے باقیاں نو چھاڑ دیو، تے پھر پتہ بیان کرن دا انداز کیوں نا؟ 40 دن صحابہ کوشش کردے رہے، خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہویا۔ 40 دناں دے بھی الفاظ نے، 20 دناں بھی کم و بیش انہاں دا بھی تذکرہ ہوندا ہے، 7 دن دا بھی ہوندا ہے، 7 دن صحابہ کوشش کردے رہے، قلعہ قاموس فتح نہیں ہویا، 20 دن کردے رہے، 40 دن کردے رہے، بالآخر ویکھو نا مولا علی پاک آئے تے پھر فتح ہویا۔ وہ بھائی پہلے 11 کنے کیتے نے، وہ بھی تے بیان کرنا، وہ صحابہ نے کیتے نے۔ خارجی اور ناسبی اہل بیت دے دشمن نے یاد رکھنا، جس طرح رافضی اور شیعہ صحابہ کرام دے دشمن نے، بغض رکھتے ہیں صحابہ نال، ایویں ناسبی اور خارجیاں دا اگے ذکر آئے گا، اتھے میں وضاحت کراں گا۔ خارجیاں دے متعلق ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی مخلوق وچوں سب تو بدترین مخلوق نے خارجی، جنہاں دے نال مولا علی پاک نے جنگ بھی کیتی سی، جنگ نہروان دے نا تو جڑی مشہور ہے، او دا بھی اگے ذکر آئے گا جتھے اتھے انشاءاللہ میں وضاحت کراں گا دی۔ تو بہرحال خارجی اور ناسبی اہل بیت دے دشمن نے، اور رافضی تے شیعہ صحابہ دے دشمن نے۔ 11 قلعے صحابہ نے فتح کیتے، اگر 12واں بھی صحابہ کر چھڈے تے خارجیاں ناسبیاں اہل بیت دے دشمناں نوں ایک کہن دا موقع مل جانا سی تے پھر اہل بیت تے مولا علی پاک تے کیتا ہی کچھ نہیں، پھر انہاں پھر کی کیتا؟ اس واسطے ضروری سی کہ 12واں قلعہ مولا علی پاک ہی فتح کرن تاکہ انہاں دی شان و عظمت بھی نکھر کے سامنے آ جائے۔ اور 11 قلعے صحابہ کرام نے کیتے، انہاں دی عظمت و شان بھی مسلم ہے، قابل تسلیم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں کئی باری دسیا ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ دے بھی منن والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اہل بیت دے بھی منن والے ہیں، اسی کسے دی عظمت و شان دا انکار نہیں کردے۔ تو 11 قلعے صحابہ کرام نے فتح کیتے سن تے 12واں اللہ تعالیٰ نے انہاں دے مقدر وچ نہیں سی رکھیا، اے حصہ سی مولا علی پاک دا۔ تو اگر وہ بھی لے جاندے تے پھر مولا علی پاک دے جڑے دشمن سن انہاں نوں اے مطلب اس طرح بکواس کرن دا موقع مل جاندا۔ اس کر کے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 12واں قلعہ مولا علی پاک دے ہتھوں فتح کرایا۔ تو اس قلعے دا نام جڑا قلعہ خیبر دا مولا علی پاک نے فتح کیتا ہے، او دا نام کی دسیا؟ قلعہ القاموس۔ جدوں کو بندہ گل کرے نا ہن دشمنان صحابہ وچوں کو بندہ مولا علی پاک نے خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے، انہوں پوچھ لو بھئی دس اس قلعے دا نام کیے تے ٹوٹل قلعے اتھے کتنے سن، انہاں دا نام دس دے۔
جے دس گیا تے میں وہ مرید بن جاواں گا پھر اے کہڑی گل ہوئی پھر اس واسطے یہ صرف اور صرف انہاں چیزاں نو سمجھا کرو ادھوری بات نال گل نہیں بندی سمجھ آ گئی نا ادھوری بات نال گل نہیں بندی پوری بات بیان کیتی جائے تو پھر عقیدہ واضح ہو کے سامنے آندا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بخاری پڑھ لو یا دیگر کوئی کتب پڑھ لو الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا ہی عقیدہ سامنے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین